اصل خبر وہ ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ثابت بھی ہو، جو ثابت نہ ہو وہ خبر نہیں ہوتی بلکہ من گھڑت کہانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوست، آج کی اندر کی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کون سا بیان دیا، ڈھونگی سروے جو کہ امپورٹڈ حکومت نے کروایا، تو امپورٹڈ حکومت کے ڈھونگی سروے میں کیا کیا نکلا، عمران خان کی سیاسی مقبولیت دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ اس بیان کے آنے سے امپورٹڈ حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ کمپنی کو نیوٹرل پر شک ہو گیا ہے کہ نیوٹرل اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ امپورٹڈ کمپنی کو اب یہ شک واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نیوٹرل اب ہمارا ساتھ مزید نہیں دیں گے، عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں۔ خبر نمبر 2 ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نے ایک ڈھونگی سروے کروایا ہے۔ کرتا دتا ٹوکرا صحافی تھے، ان ٹوکرا صحافیوں کا ہیڈ نجم سیٹھی صاحب تھے، انہوں نے یہ سروے کروایا ہے۔ 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف 1200 لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی، ان کی رائے لی، اور وہ بھی لوگ زیادہ تر امپورٹڈ حکومت کے حامی لوگ تھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے اپنے سروے میں لوگوں سے پوچھا کہ عمران خان کو لانگ مارچ کرنا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان کو لانگ مارچ کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات سب کے سامنے ہے کہ عمران خان اس جعلی، اس امپورٹڈ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس سروے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 1200 لوگوں سے انہوں نے یہ سوالات کیے، تقریباً 80 سے 90% ان کے کہنے کے مطابق 90% لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے۔ اب 2 ہفتے 15 دن پورے یہ ٹوکرا صحافی اسی بات کو لے کے پھرتے رہیں گے کہ 80% لوگوں نے یہ کہہ دیا، 90% لوگوں نے یہ کہہ دیا، کیونکہ کہنے والے ان کے اپنے ہی تھے، منتخب لوگ تھے جن سے انہوں نے یہ سوالات کیے، منتخب لوگ تھے، نون لیگ کے امپورٹڈ حکومت کے حامی لوگ تھے۔ اب یہ تقریباً 2 ہفتے یہ ایسی ٹوکرا صحافی اپنی یہ غلیظ صحافت عمران خان کے خلاف ٹی وی پہ بیان کرتے رہیں گے، یہی الاپتے رہیں گے۔ دوسری طرف ایک اور سروے ہوا ہے، اس میں NA 240 میں ایک سروے ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ حکومت میں شامل تمام جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور عمران خان کو راہ حق پہ چلنے والا سپاہی قرار دیا ہے۔ مطلب کہ عمران خان کی حق میں یہ سروے ہوا ہے، تقریباً 95 لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ عمران خان بالکل صحیح ہے، اپنے رائٹ پہ ہے، آئندہ وزیر اعظم عمران خان کو ہونا چاہیے۔ خبر نمبر 3 ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے پیپلز پارٹی کی 2 لوگوں کی وکٹیں اڑا دی ہیں، 2 جالے اب کھلاڑی بننے کو تیار ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات بھی ان کی ہو گئی ہے۔ ان کے نام ہے چودھری حفیظ اختر صاحب، جنہوں نے 2013 میں MNA کا الیکشن لڑا تھا۔ اس کے علاوہ ملک ثاقب مجید صاحب جو کہ NA 154 ملتان سے تھے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ کے PTI جوائن کر لی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ مہنگائی کے نام پہ آئے تھے اور لوگوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید جھونک رہے ہیں، اس لیے ہم مزید ان کے ساتھ نہیں چلتے اور عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کاف لیگ میں بھی پھوٹ پڑوا دی ہے، مطلب عمران خان کے حق اور سچ نے کاف لیگ میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے بڑے بھائی چودھری وجاہت حسین صاحب نے کاف لیگ چھوڑ دی اور انہوں نے نئی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ لوگ غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں، چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، امپورٹڈ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ چودھری سالک صاحب اور چودھری شافع صاحب پہلے ہی امپورٹڈ حکومت کے وزیر ہیں۔ وجاہت صاحب نے فرمایا کہ بشی چیمہ کی وجہ سے ہمارے خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز لائی اور ان کے بیٹے مونس لائی اور حسین الہی نے آئندہ الیکشن بجائے کاف لیگ کے PTI کے پلیٹ فارم سے لڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ الیکشن وہ PTI سے لڑیں گے اور انہوں نے باقاعدہ PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔